اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، للہ، اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانی دنیا میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ فرمایا جو کچھ جہاں کہیں بھی ہے، آسمان و زمین میں، فرمایا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت کا جہاں بیان ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا بیان بھی چلا ہے۔ نماز روزے کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا اس سورہ مبارکہ میں کہ میرے اللہ نے نکاح کا تذکرہ بھی فرمایا، میرے اللہ نے طلاق کا تذکرہ بھی فرمایا، میرے اللہ نے عدت کا تذکرہ بھی فرمایا، یہاں تک کہ لین دین کے معاملات جو ہیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا، یہاں تک کہ اگر کوئی قرض لے رہا ہے، گروی رکھی جا رہی ہے، رہن اور جو دین ہے، اس کے احکام بھی میرے اللہ نے بیان فرمائے۔ ان تمام احکام کو بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، بندے یہ یاد رکھنا کہ اب جو کچھ ہے نا زمین و آسمان میں، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے، لیکن اگر عارضی طور پہ تجھے مالک بنایا جا رہا ہے، کچھ تیرے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، تو ایک تو یہ سمجھنا کہ وہ امانتاً ہے تیرے پاس، تو جو تیرے پاس امانتاً ہے پھر تجھے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے وہ امانت عطا کی ہوئی ہے اس کے احکام کے مطابق پھر اسے خرچ کرنا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اب بندے کو جو سٹیٹس ملا ہوا ہے، جو عہدہ ملا ہوا ہے، یا جو مال و دولت بندے کے پاس ہے، تو بندے کو اس میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم بالخصوص مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں اور اس میں ایک چیپٹر اور ایک کوسچن ہم پڑھتے ہیں اقتدار اعلیٰ کا، کہ یہ حکومت بھی جس کسی بندے کو ملتی ہے تو حقیقی حاکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ اس کے باوجود اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ملک عطا کر دیتا ہے، کسی کو بادشاہی عطا کر دیتا ہے، ملک کی حکومت عطا کر دیتا ہے، تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی بادشاہ اللہ ہے، اور مجھے یہ جو عارضی طور پہ عزت نصیب ہوئی ہے یہ اس اللہ کی عطا ہے، اور مجھے اس عہدے کو اس اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں بھی یہ سارے احکام بیان کر کے پھر ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھنا کہ سب کچھ ہے اللہ کا ہی، اور تم بھی ایک دن ایسا آنے والا ہے جیسے تمہارے بزرگوں میں سے بڑے اس دنیا میں آئے، اور جب جانے لگے تو ایسا کفن تھا کہ جس کی کوئی جیب بھی نہیں تھی، اور وہ سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، تم نے بھی سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو کچھ دل کی دنیا کے اندر ہے، اور تم اسے ظاہر کر دو، تم اسے بتا دو۔ بعض دفعہ ہم بھی جب مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، چار لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے تو یہ سوچا تھا، میرا تو یہ خیال تھا، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کروں گا، میں ایسے کروں گا۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ، یا تم چھپا کے رکھو۔ بعض دفعہ تقریریں اور ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم نے دل کے اندر اور بات چھپائی ہوتی ہے، چار دوستوں کو اور پلان بتا رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر کچھ اور ہمارے دل نے اخذ کیا ہوتا ہے، اور وہ بات ہم لوگوں کو نہیں بتاتے تاکہ ہمارا اپنا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ فائدہ یا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے اگر تم اسے چھپا کے بھی رکھو، لوگوں کو نہ بتاؤ، تو یہ یاد رکھنا، یحاسبکم، حساب لے گا تمہارا، بہی، ان معاملات میں، اللہ تبارک و تعالی۔ تو ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کا دن رکھا ہوا ہے،
اور وہ تمہارا حساب ضرور کرے گا۔ اس میں ایک بات ہمیں یہ بھی رکھنی چاہیے کہ حساب کے لیے اللہ نے خود دن رکھا ہوا ہے، وہ اپنے بندوں کا حساب خود فرمائے گا۔ تو کم از کم یہ جو ایک عمل ہے حساب والا، یہ ہمیں اللہ کے ذمہ ہی رہنے دینا چاہیے۔ ہمیں یہ لوگوں کے حساب والا کام اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑنا چاہیے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، ہم تو ہلکا سا کسی کا پاؤں پھسلتا جب دیکھتے ہیں تو ہم اس کا حساب کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو گیا جہنم میں، اس کی تو ساری نیکیاں ہو گئی برباد، یہ تو مومن اب بندہ رہا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کسی کو جنت میں بھیجنا یا کسی کو جہنم میں دھکیل دینا یہ بندے کا کام ہی نہیں ہے، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس نے اپنی قدرت کاملہ پہ یہ کام لیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی نیکی کو قبول کر لینا یا کسی کی نیکی کو مردود کر دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور کسی کے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود گناہوں پہ پردہ رکھ کے بندے کو جنت عطا کر دینا یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کسی کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے اس پہ ایسا فتویٰ یا ایسا حکم کسی صورت نہیں لگانا چاہیے، یہ کام ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ساتھ ہی میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ، پس وہ بخش دیتا ہے، لِمَن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت بخشی گئی، اور عورت بھی ایسی کہ فحاشہ عورت بخشی گئی۔ تمام صحابہ متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فحاشی کرنے والی فحاشہ عورت کیسے بخشی گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو اڈا چلاتی تھی، وہ جو کوٹھا چلاتی تھی، جس نے ایسا سلسلہ رکھا، بخشی کیسے گئی؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے سارے گناہوں سے درگزر کر کے معاف فرما دیا۔ تو اللہ تو معاف فرمانا چاہے تو یوں بھی اپنے بندے کو معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اور جو ہے وہ جہنم کا شکار ہو گئی، جہنم چلی گئی۔ پوچھا گیا حضور وہ جہنم کیسے چلی گئی؟ فرمایا گھر کے اندر بلی تھی، بلی اسے تنگ کیا کرتی تھی، کبھی کسی برتن میں منہ ڈال دیا، کبھی کسی چیز میں منہ ڈال دیا، کبھی کسی چیز کو خراب کر دیا۔ فرمایا بلی تنگ کرتی تھی، ایک دن اس نے اسے ڈربے کے نیچے بند کیا اور ڈربے کے نیچے بند کر کے اسے بھوکا رکھا، اسے پیاسا رکھا، یہاں تک کہ بلی کو مار دیا۔ فرمایا بلی کو مارنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنا چاہے تو یوں پکڑ لے، اور اگر معاف کرنا چاہے تو فرمایا وہ معاف فرما دیتا ہے، لِمَن یشاء، جسے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دیتا ہے، مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَاللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر قدیر، خوب قدرتیں رکھنے والا ہے۔ تو جب وہ اللہ جو تمام چیزوں پہ خوب قدرتیں رکھنے والا ہے، اسی اللہ سے دعا ہے کہ وہ میرا اللہ ہمیں قبر اور حشر کی شرمندگی اور ندامت سے محفوظ فرما لے۔ وہی اللہ جو اتنی قدرتیں اور طاقتیں رکھنے والا ہے، وہ اللہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں نفس انسان اور نفس شیطان سے ہمیشہ محفوظ فرما لے، اور ہمیں ہمیشہ فرما برداری والی، اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو عمل ہم سے صادر ہوں میرا اللہ ان اعمال کے اندر ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ذاتی استعمال کے سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے؟ کہ اتنا سارا سونا ہے کہ اس کے زیور بنے ہوئے ہیں اور خاتون خانہ اسے استعمال کرتی ہیں، یا چاندی کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو مرد نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو کیا ایسی چیزوں پہ زکوٰۃ ہے؟ اس کے جواب میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ سونا چاندی از روئے شریعت خلقی طور پر مال ہیں، یہ جو پیدا کیا گیا ہے، سونے کو بنایا گیا ہے تو اسے مال کی صورت میں ہی بنایا گیا ہے، لہذا یہ کسی بھی حیت میں ہوں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثلا سونے کا برتن بنا کے رکھا ہوا ہے یا چاندی کا برتن بنا کے رکھا ہوا ہے، سامان آرائش ہے، مالیاتی سکے، سونے یا چاندی کی ڈالی، استعمال کے زیورات، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض اور واجب ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر ان کنگنوں کے عوض قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنا دے؟ یہ وحی سنتے ہی اس نے وہ کنگن اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے اور عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں صدقہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راہ میں جیسے چاہیں انہیں خرچ فرما دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے سونے کے اوداح ایک خاص زیور کا نام ہے، کہتے ہیں کہ میں وہ پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ بھی اس کنز میں شامل ہیں جس پر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں عذاب جہنم کی وعید آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سونے کے زیورات اتنی مقدار کو پہنچ جائیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور پھر ان کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ان پر کنز کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی وہ سونے چاندی کے زیورات جو اتنی مالیت کے پہنچ کو ہو جائیں یا کم از کم ان کا وزن اتنا ہو جائے کہ جو نصاب کے مقدار کو پہنچتے ہیں اور پھر ان کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے تو ان پر کسی قسم کی وعید نہیں ہے، اور پھر ان کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ان پر کنز کا اطلاق نہیں۔ سنن ابو داؤد اور موطا امام مالک کی ان احادیث مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ استعمال کے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ دونوں خواتین نے سونے کے زیورات ہی پہن رکھے تھے اور انہیں استعمال کیا کرتی تھیں۔ ہاں کہتے ہیں کہ اگر کسی زیور میں سونا اور چاندی مخلوط ہوں تو غالب چیز کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر غالب حصہ سونے کا ہے تو اسے سونا قرار دیا جائے گا اور سونے کے مطابق زکوٰۃ عائد ہوگی، اور اگر غالب حصہ چاندی کا ہے تو چاندی کی شرح کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، اور اگر کسی چیز میں محض سونے چاندی کی ملمہ کاری ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہیرے، زمرد، یاقوت اور دوسرے قیمتی پتھر اگر ذاتی استعمال میں ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر تجارت کے لیے تجارت کی غرض سے رکھے ہوئے ہوں تو وہ تجارتی سامان ہے اور ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں دین کا فہم دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سب دعا۔